چنانچہ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے، آیت تو سمجھتے ہیں نا، آیت اللہ تو سنا ہے نا، اللہ کی نشانی، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے ہی میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے، زوج پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا، یہ ہم نے تمہارے نفس سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو بولیے سکون حاصل ہو جائے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت قائم کی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس تھوڑا غور و فکر کی۔ تو اب قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے تمہارے ہی میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ اس کے ذریعے تم کو بولیے، تو اس کا مطلب کہ میاں بیوی کا صحیح رشتہ وہی ہے جہاں ایک دوسرے کے ذریعے ایک دوسرے کو سکون حاصل ہو۔ جہاں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، وہ کچھ ہو سکتا ہے، زوجیت کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ زوجیت کے رشتے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ہم نے تمہارے درمیان دیکھیے دو رشتے ہیں، آپ کمال دیکھیے اس میں۔ ایک رشتہ اللہ کا بندوں سے ہے، ایک رشتہ اہل بیت کا بندوں سے ہے، اور ایک رشتہ بندوں کا اہل بیت سے ہے۔ ادھر کا رشتہ جو بندوں سے ہے اس میں کیا ہے؟ رشتے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو دنیا کے لیے کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت کے لیے۔ تو ادھر کا رشتہ ہم سے کس بات کا ہے؟ رحمت کا۔ اب ہم سے جو مطالبہ کیا گیا وہ کاہے کا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو ادھر سے ادھر کا رشتہ رحمت کا ہے، ادھر سے ادھر کا رشتہ مودت کا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے، حدیث نہیں قرآن کہتا ہے کہ میاں بیوی میں ہم نے دونوں قائم کیا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے زن و شوہر میں مودت بھی رکھی ہے اور رحمت بھی رکھی ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ ایک اور آپ جب قرآن میں جائیے گا تو میاں بیوی کے رشتوں کی قرآن نے مثال بڑی عجیب دی ہے۔ دیکھیے بہت سے مسائل ہیں کہ آپ 1 گھنٹہ تقریر کر دیجئے، نہ آپ سمجھا پائیں گے نہ پبلک سمجھ پائے گا، ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ اور جب یہ فیل ہوتا ہے ہم کو کہ ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں، تو جانتے ہیں ذاکر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ویلوم بڑھ جاتا ہے، پسینہ بہنے لگتا ہے، اور نتیجے میں 1 گھنٹہ چیخ کے اس کے لیے طریقہ بیان کیا ہے اہل بیت نے بھی، قرآن نے بھی، کہ اس سے بہتر ہے کہ تم مثال کے ذریعے بات کو سمجھا دو۔ قرآن نے میاں بیوی کے رشتے کی مثال کاہے کے دیے بتایا آپ کو؟ صلوات بر محمد و آل۔ عجیب ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں اور بیوی کے لیے قرآن میں جو دوسری آیت ہے جو ایک دوسرے کے لیے کیا حیثیت ہے تمہاری، ارشاد ہوتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم
اس کے لیے لباس ہو. یہ لباس کی مثال قرآن مجید نے کیوں دی ہے؟ اب یہاں ہم آئے، کھانس رہے ہیں، بھائی ذرا سا یہ سیرپ ہم کو لا دیجئے گا. کیا ہوا؟ وہاں ٹھنڈ پڑ رہی، کیا بہت مولانا؟ میں نے کہا جگہ تو کچھ پہنے نہیں آپ سوٹر وغیرہ. میں نے کہا بھائی میں جا رہا تھا بھاؤ نگر، سوچا وہاں گرمی ہوگی تو ایسے ہی چل پڑا. تو کیا ہو گیا؟ ٹھنڈ لگ گئی. کرنا کیا چاہیے تھا ہم کو؟ موٹا کپڑا پہننا چاہیے تھا. یہاں آئے صاحب گرمی ہو رہی تھی، وہ معلوم ہلکا سا پتلا سا پہن لیا، لو لگ گئی. آپ نے کہا صاحب اس گرمی میں اتنا معمولی لباس تھوڑا موٹا پہنیے نا تاکہ آپ گرمی سے بچ سکیے، لو سے بچ. تو لباس کا پہلا کام کیا ہے؟ لباس سردی سے بھی بچاتا ہے، گرمی سے بھی بچاتا ہے. قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تم اس کے لیے لباس، وہ تمہارے لیے لباس. وہ تم کو دنیا کے سرد و گرم سے بچائے، تم اس کو دنیا کے سرد و گرم سے بچاؤ. یعنی ایک دوسرے کے مددگار بنو. وسیع حسن صاحب مر گئے، میرا نام وسیع حسن ہے، مر گئے تو اب ظاہر سی بات ہے نہلانے کے لیے بولیے یہ قبا اتاری جائے گی نا، یہ کرتا اتارا جائے گا. جو صاحب غسل دے رہے تھے انہوں نے آ کے ارے یار یہ اتنے دنوں سے یہاں آتے تھے، بھاؤ نگر مجلس پڑھتے تھے، اشرا بھی پڑھا، محرم بھی، اربعین بھی، رمضان بھی، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ تو آج معلوم ہوا. کیا کہ یہاں سینے پر اتنا سفید داغ تھا مولانا کے. 10 سال سے آ رہے ہیں، 20 سال سے کسی کو پتہ ہی نہیں. کس چیز نے چھپایا سر؟ ہمارے ہی صاحب کو لباس نے نا. قرآن کہتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم اس کے لیے لباس ہو. یہ لباس کا کام کیا ہے؟ لباس عیب کو چھپاتا ہے. یعنی تم بیوی کے عیب کو چھپاؤ، بیوی تمہارے عیب کو چھپائے. اگر وہ جا کے اپنے میکے میں بیان کر دے، وہ اپنی ماں سے بیان کر دے تو تم کچھ ہو سکتے ہو، زن و شوہر نہیں ہو سکتے ہو. صلوات بر محمد. ایک دوسرے کا عیب چھپائیے. یہ ایک فائدہ ہوا لباس کا. تیسرا فائدہ، وسیع حسن صاحب کی شکل کوئی خاص نہیں ہے، لیکن وہ صاحب جو ہے وہ ایک دن کہیں گئے، بہت بڑھیا قبا مل گئی قم میں، اور وہ بند گلے کی اور تھوڑا سا وہ کر کے آ گئے. کہنے مولانا آج تو جم رہے ہیں آپ. کچھ شکل تو وہی ہے نا، صورت تو وہی ہے، آج جم رہے ہیں کیا مطلب ہوا؟ کہ آج لباس بڑھیا پہن رکھا ہے. تو تیسرا کام لباس کا کیا ہے؟ زینت دیتا ہے. قرآن نے کہا میاں بیوی تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. یعنی تم ایسا عمل کرو کہ شوہر کے لیے زینت بن جاؤ، شوہر ایسا عمل کرے کہ زوجہ کے لیے زینت بن جائے. صلوات بر محمد و آل محمد.